12 ادھر ہیں 12 ادھر، پھر 3 ملا لی جائیں 9 مل جائیں گی 33 ہو جائیں گی۔ اچھا مولانا، ہم تو چونکہ شروع سے ہی عادی ہیں کہ اپنے ہاتھ کی دائیں ہاتھ کی 15 پوریں اور بائیں ہاتھ کی 15 پوروں کے بعد ایک کو گن لیتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، وہ 33 ہو گئے۔ ایک ہی بات، اگر اس طرح آپ کر رہے تھے تو بہت اچھی بات۔ وہ اب اس عمر میں اگر نئے سرے سے 12 اور 12 پھر ذرا بات بتا دی آپ کو، ٹھیک ہے، بارک اللہ، وسائل کی بات جو ہے نا یہ کھلی ہے۔ چلیں مولانا، اس حوالے سے فرما رہے ہیں کہ ایک بہن نے ہمیں سوال کیا تھا، کیا گٹھلیوں پر گننا، ہاتھ کی پوروں پر گننا، یا کاؤنٹنگ تسبیح کا استعمال کرنا، یا دانوں والی تسبیح کا استعمال کرنا؟ مولانا فرما رہے ہیں کہ یہ وسائل اور ذرائع ہیں، اصل مقصد تو اللہ کو یاد کرنا۔ اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ بھی سن لیں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں مسواک کی، پیلو کی یا کسی درخت کی یہی سنت ہے، یہ بیوقوفوں کی باتیں، سنت وغیرہ نہیں کہنا چاہیے۔ مسواک کرنا سنت ہے کہ دانت صاف کرنے چاہیے، باقی وہ دانت صاف کس طریقہ سے کیے جائیں، اس زمانے کی لکڑی جو تھی وہ ٹھیک ہے، کسی کو ملتی ہیں، ورنہ یہ ٹوتھ پیسٹ ہے یا میری بہنیں دنداسا استعمال کرتی ہیں، وہ چباتی ہیں، تھوڑا تلخ ہوتا ہے اس سے صاف ہو جاتے ہیں دانت۔ مقصد تو صرف دانت صاف کرنا نا، یہ ضد کرنے کا کیا فائدہ کہ وہ پیلو کا درخت ہی ہو۔ تو ایسی باتوں کو ہی لوگوں نے دین جب بنا لیا تو خواہ بدنامی ہوئی کہ یہ ریج ہے دین، تشدد ہے، بنیاد پرست ہیں۔ مقصد دانت صاف کرنا، کہ منہ نہیں آنی چاہیے، منہ صاف ہونا چاہیے، وہ کسی چیز سے حاصل ہو جائے۔ اچھا مولانا، نماز کے بارے میں ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ السلام علیکم مولانا صاحب، نماز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کافی زور دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات گرامی سے اس کی بہت زیادہ تلقین فرمائی ہے۔ نماز باجماعت پڑھنا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اور اگلے سوال کا حصہ یہ ہے، اور نماز کے بعد ایک دوسرے سے سلام لینا کیا درست ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور قرآن کریم کے کسی حکم سے ایسا کرنا جائز ہے؟ 2 سوال ہو گئے، ایک تو باجماعت نماز کی حکمت پوچھا ہے، اور بعض لوگ خاص طور پر دیار عرب کے اندر حرمین کے اندر جاتے ہیں تو کچھ لوگ سلام پھیرنے کے بعد ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی بعض مساجد کے اندر ایسا ہوتا ہے، تو کیا یہ شرعی اعتبار سے درست ہے؟ نماز باجماعت کے بارے میں جو پوچھا گیا کہ اس کی کیا حکمت ہے، وہ حکمت بالکل علم نشرہ، ہر آدمی تھوڑی سی عقل سے بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے دین کی مسرت ہے کہ اگر لوگوں کو اجازت دے دی جائے کہ اپنے گھروں میں ہی وہ تنہا نماز پڑھ لیں تو شاید شروع میں ہی اسلام جو تھا اس کا بیڑا غرق ہو جاتا، لوگ کہہ دیتے جی پڑھ لی پڑھتا کوئی بھی نہ گھر۔ اس لیے یہ راستہ بند کرنے کے لیے کہ جو اجتماع فرض عبادت ہے وہ تو سامنے ہو تاکہ کوئی شخص جھوٹ نہ بول سکے کہ میں نے پڑھ لی۔ اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں آپ کے زمانہ میں تو ایسے بیمار کے سوا جس کی بیماری کی خبر ہوتی، یا ایسا منافق جس کے بارے میں بالکل بات کھل جاتی کہ یہ تو اب مسلمانوں میں شامل ہے، خواہ مخواہ کوئی نہیں یہ مسلمان، ورنہ کوئی آدمی دماغ سے پیچھے نہیں رہتا تھا۔ ایک تو اس میں دین کی بہتری، زکوٰۃ میں بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ آدمی کا اکیلے اکیلے تو جیسے اب شروع ہو گیا دیتا کوئی نہیں، ہاں جی دیتی ہی ہے، جب حکومت وصول ہے گی کہ بھائی لاؤ ہم نے لینی ہے، رسید دینی ہے، ہم نہیں مانتے دے دیے تم نے۔ یہ اجتماعی باتیں جو ہیں اس کو علانیہ اس لیے رکھا گیا کہ لوگوں کے سامنے ہو کہ دین میں یہ رد و بدل کا موقع نہ ملے، بات صاف رہے کہ کام ہو رہا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک تو اس سے دین قائم رہتا ہے کہ علانیہ کام کیا جائے تاکہ کوئی شخص نا غلط بیانی نہ کر سکے کہ پڑھے نہ اور کہہ دے میں نے پڑھی۔ دوسری بات جو امت کی بہتری کی ہے کہ لوگ جو ایک دوسرے سے ملیں گے ان کو ایک دوسرے کے حالات کی خبر ہوگی، کسی کو دیکھیں گے کہ تنگ ہے دھیان کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مسجد میں دیکھا ایک شخص داخل ہوا، خارت اس کی آپ کو پتلی نظر آئی، آپ نے اعلان فرمایا تو کسی نے توجہ ہی نہیں کی، کوئی لایا ہی کوئی نہیں۔ آخر ایک آدمی اٹھا، وہ گھر گیا اور ایک ایسی تھیلی درموں کی اٹھا کر لایا جو بڑی مشکل سے وہ اٹھا رہا تھا، کافی پیسے تھے۔ جب اس نے ڈھیر کی تو لوگوں نے بھی ڈالنا شروع کیا اور بہت جمع ہو گئی رقم۔ آپ کے چہرے پر بڑی بشاشت نظر آئی، خوش ہو گیا چہرہ، پہلے آپ بہت غمناک تھے کہ لوگوں نے توجہ ہی نہیں کی۔ وہاں یہ بات فرمائی کہ جو نیکی کے کام کا آغاز کرے اس کو ان لوگوں کا ثواب بھی برابر ملتا ہے جو بعد میں وہ کام کرے، اتباع کرتے ہیں۔ من سنہ سنتن فلیسلم، اب اس کو لوگوں نے بنا لیا کہ وہ کام ہی نیا نکالے، کہ بدعتیں نکالے اور کہ اچھا کام نہیں، یعنی کام دین کا ہی تھا، وہاں وہ کرتا کوئی نہیں تھا، پہلے ایک نے آدمی کر دی
تہجد کی نماز شروع کر دی، یہ خیرات شروع کر دی، بعد میں دوسرے بھی کرنے لگے، تو یہ فرمایا. تو اس لیے کسی کی حالت نظر آئے گی پتلی، یا جو نہیں آئے گا سارے سوچ میں پڑ جائیں گے کہ فلاں آدمی یار ان دنوں نہیں آ رہا، کیا بات، جائیں گے پتہ کریں گے، بیمار ہوگا تو اس کی خبر رہیں گے. ہر لحاظ سے بہتری ہے. دین کی بقا بھی اس میں ہے کہ علانیہ ہو، کوئی بہانہ نہ بنا سکے جھوٹا کہ میں نے یہ کر لیا حالانکہ نہ کیا. اور امت کا بھی اس میں نفع کہ جو غریب ہیں، پست حال ہیں، ان کی خبر رہے اور لوگ ان سے ہمدردی کر سکیں. مولانا وہ شیخ علی طنطاوی ایک ہیں شام کے بہت بڑے بہت عالم اچھے دین، ہیں، ان کی بہت بہت اچھی ایک کتاب ہے اسلام کیا ہے. تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نماز باجماعت 5 وقت کی یہ محلے کا ایک اجتماع ہے، تاکہ ایک دوسرے کے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مسائل اور ایک دوسرے کی مشکلات، اور پھر یہ جمعے کا اجتماع جو ہے یہ ایک پوری بستی کا یا پورے علاقے کا ایک اکٹھ ہے، اور عید جو ہے وہ پورے شہر کا ایک اکٹھ ہے، اور پھر یہ حج جو ہے وہ ایک بین الاقوامی اجتماع کے پوری دنیا کے مسلمانوں کی مشکلات اور مسائل اور اس کے بارے میں کہ اپنے اپنے علاقے میں کس طرح دین کا دین نے یہ اہتمام اسی لیے کیے تھے، سب کچھ گم ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. دوسرا سوال اس کے ساتھ کیا تھا؟ اس میں سوال یہ تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا. مصافحہ کر، جی بالکل یہ پوچھا گیا. مصافحہ اگر تو لوگ نئے ہیں نا، جیسے آپ نے بیان کیا کہ حرم شریف میں کئی ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اجنبی تو ملے ہیں، وہ ہاتھ ملاتے ہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، سلام بھی کہتے ہیں، آدمی ملا کرنا ہی چاہیے، نئے آدمی جو ملے. اور یہ جو ہم لوگ ہیں، ہم محلے کے ہر وقت مسجد میں آتے ہیں، ہم جو بعد میں کرتے ہیں یہ نمازوں کے بعد، یہ نہیں دین میں. جب سے یہ کام چلا علماء بدعت ہی کہتے، کوئی اللہ کے رسول اور صحابہ ثابت نہیں. اب بدعت حسنہ والے کہہ رہے ہیں ہے تو بدعت ہی، مگر چلو اچھی بات ہے. یہ ایک چور دروازہ نکالا ہوا کہ اچھی بات ہوتی تو اللہ اور اس کے رسول نے نہ یہ بتایا ہوتا. جو محلوں بس یہی ہے کہ جب کسی آدمی سے ملاقات ہو تو اس وقت آپ کر لیں، نئے آدمی سے کرنی چاہیے. جو ہر وقت ملتے ہیں مسجد میں، کیا ان کا جو محلے اور بستی کے اندر مساجد ہیں وہاں تو 80% نمازی کامن سے ہوتے ہیں، کو 5-10% باہر کے ہوں گے. لیکن بازاروں کے اندر جو مساجد ہیں اس میں تو سارے ہی ایک طرح سے پردیسی اور انجان ہوتے ہیں، تو وہاں یہ گنجائش نکلتی ہے. ہاں گنجائش نکلتی ہے اگر آدمی اتنا دلیر ہو کہ سب سے سلام کرے نئے آدمی. اب تو حال یہ ہے کہ جو قیامت کی نشانی بیان ہوئی کہ صرف جاننے والے کو لوگ سلام کہیں گے. حال تو وہ ہو گیا کہ بازار میں جو ہمیں پہچانتا نا پہلے سے ہم اسے السلام علیکم کہتے ہیں، باقی بے شمار مسلمان ہوتے ہیں نہیں سلام کہتے. یہ قیامت کی نشانی بیان ہوئی تھی. مولانا اس سے بڑی قیامت یہ ہے کہ ہم راہ چلتے ہوں تو کوئی ہمیں سلام کہہ دے تو تھوڑی دیر کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اس بندے کو کہاں دیکھا ہے اور یہ کون آدمی ہے اور یہ کیا کہنا چاہ رہا تھا. یہ بھی ایک مصیبت ہاں مصیبت بن کہ ہمیں سلام کہہ دے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹک جاتے ہیں کہ یار اس کو کہاں دیکھا ہے، یہ اس نے ہمیں سلام کیا، کیا ہمارا جاننے والا ہے یا انجان ہے. حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار جاتے ساتھیوں کے ساتھ، نہ کچھ خریدتے نہ کوئی بھاؤ پوچھتے، سلام کہہ کر آ جاتے سب کو. تو ساتھیوں نے کہا مسجد میں بیٹھا رہ کر فرمایا یار ثواب کتنا ہے ایک ایک سلام کا، اس لیے میں خریدنے کوئی نہیں جاتا، ایک چکر لگاتا ہوں، سب کو سلام کہتا جاتا ہوں، مجھے بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں اگر پورا سلام کہہ دوں وبرکاتہ تک، اور ان لوگوں کو بھی ثواب ملتا. یہ نیت ہوتی تھی ان نیک لوگوں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. مولانا اللہ اکبر. ایک فصلی حافظ صاحب نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں، رمضان مبارک کے علاوہ کبھی میرا دل تلاوت قرآن کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ رمضان میں تو گھر والے محلے والے یا تراویح کے حوالے سے پکڑ کے بٹھا کھڑا کر دیتے ہیں نا. ان دنوں میں بعض حافظ جو داڑیاں مڈاتے ہیں وہ بھی لڑکے داڑیاں رکھ لیتے ہیں اور پھر بعد میں پھر مڈا دیتے ہیں، اور یہ قرآن مجید بھی شروع ہو جاتا، بعد میں کوئی پوچھتا ہی. بد نصیبی ہے کہ ایسی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور اس کا دور نہیں کرتی، پڑھتے رہنا چاہیے. اب دل نہیں کرتا کا علاج تو حافظ صاحب کے اپنے پاس ہی ہے کہ اس دل کو پکڑ کر مجبور کریں کہ پڑھنا ہی ہے. روزانہ پاؤ آدھا پارا شروع کر دیں